ہے. حدیث نمبر 141. عن حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتے ہیں. ان کے بارے میں لکھ لیں آپ کون ہے یہ. بہت زبردست شخصیت. حبیبہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام ہے حبیبہ، آپ کی شہرت ہے حبیبہ. آپ کا اصل نام ہے رملہ بنت ابی سفیان. رملہ بنت ابی سفیان. حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. آپ المؤمنین ہیں، مومنین کے ماں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زوجہ ہے. معاملہ یہ ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ بات سننا اور سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے. حبیبہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں رہا کرتی تھی اور آپ وہاں پر اسلام قبول کر لیے. اس وقت اسلام قبول کر لیے جبکہ آپ کے والد، آپ کے ابا ابو سفیان اور آپ کے بھائی معاویہ اور آپ کے بھائی یزید، معاویہ کے بڑے بھائی کا نام یزید ہے، تو آپ کے ابا ابو سفیان اور آپ کے بڑے بھائی یزید اور آپ کے اور ایک بھائی معاویہ، یہ سارے کے سارے اسلام کے کٹر ترین دشمن تھے. اس وقت میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی شدہ تھی، وہ اسلام قبول کر لیے. اور جیسا سارے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے اور جو بھی جن کو بچانے والا نہیں ان کے اوپر ظلم زیادہ ہوتا تھا، ان کے اوپر بھی زمین تنگ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ آرڈر دیے کہ ایک کام کرو، مکہ چھوڑ کر تم لوگ مائیگریٹ ہو جاؤ. جی تم مائیگریٹ ہو جاؤ. کدھر؟ ہجرت کر لو تم حبشہ کی طرف. سمندر پار کرو، سمندر پار کر کے ایتھیوپیا اور ایریتریا جو علاقہ ہے آج صومالیہ، یہ جو علاقہ ہے یہاں پر کنگڈم آف حبشہ تھا. وہاں پر نجاشی بادشاہ ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، تھا تو عیسائی لیکن مزاج کا بڑا نرم دل اور بڑا اچھا اور سچائی کو قبول کرنے والا آدمی. ایک کام کرو تم وہاں پر چلے جاؤ. تو یہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کے ساتھ، یعنی ان کے والد اور ان کے بھائی اور دیگر مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سب ملا کر اتنے مظالم کیے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے ابو سفیان کی بیٹی کو مجبوراً اپنے شوہر کے ساتھ نکل کے حبشہ کو چلے جانا پڑا. اور وہاں پر جانے کے بعد نجاشی ان کا بہت زیادہ خیال کیا، سبھی مسلمانوں کا، جتنے بھی ہجرت کر کے آئے سب کا بہت خیال کیا. بہت نرم مزاج تھا اور بہت اچھا انسان تھا وہ. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر نجاشی بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. بادشاہ نجاشی اسلام قبول کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر آنے کے بعد. وہاں پر کچھ عرصہ رہے. وہاں پر ہوا یہ کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا وہاں پر انتقال ہو گیا. عورت اکیلی ہو گئی، بہت پریشان ہو گیا. اب آپ تصور کریں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو جو ہے معاویہ بن ابی سفیان تو یہ تو حضور کے صالح ہوتے ہیں، لیکن کام کیا کرے تھے وہ بھی ذرا آپ غور کر لیں. ابو سفیان نے کیا کردار نبھایا تھا اور معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کردار نبھایا تھا کہ ان کی بہن کو ہجرت کرنا پڑا اور جا کے سرزمین حبشہ پہ اپنی جان بچا کر، کفار سے کیا کہتے ہیں، اپنی جان بچا کر وہاں رہنا پڑا. وہاں شوہر کا انتقال ہو گیا اور تنہا ہو گئے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دوسری ہجرت کا بھی آرڈر دے چکے تھے، اور جو ہے دوسری ہجرت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تو مسلمان ادھر آ گئے. کچھ مسلمان حبشہ سے پلٹ کے واپس مکہ آئے اور مکہ آ کے پھر مدینہ آ گئے. تو سیکنڈ ہجرت میں بھی بعض لوگ آ گئے. لیکن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ وہیں پر رہ گئے اور وہ بہت پریشان حال تھے اور تنہا رہتی تھی، بالکل اکیلے، کسی سے بات نہیں کرتے، کچھ نہیں، پریشان حال وہاں پر رہنے لگے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تفصیلات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیجائے بادشاہ نجاشی کے پاس. پیغام بھیجائے اور کہے کہ بولو حبیبہ سے اگر وہ راضی ہوتی ہے تو میں ان سے شادی کرنا، میرے نکاح میں وہ آ جائے، میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں.
بادشاہ نجاشی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر ملک میں ایک بے سہارا عورت کی زندگی گزار رہے تھے، بادشاہ نجاشی یہ خبر ان کے پاس بھیجاتا اور وہ بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ ایک باندی جو ان کی خدمت کے لیے رکھا تھا بادشاہ نجاشی، وہ باندی آ کے جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو خبر سناتے کہ اب آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنے تیار ہے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سونے کے کچھ چڑیاں اور جو ہے وہ انگوٹھی وغیرہ رہتے، تو جتنے سونے کی چیزیں آپ کے آنگ پہ رہتے پورے اتار کے وہ باندی کو دے دیتے، اتنی زیادہ ان کو خوشی ہوتی۔ اور نجاشی کو بولتے کہ ہاں میں کرنا چاہتی ہوں، تو وہاں سے پھر نمائندوں کو بٹھایا جاتا اور نجاشی جو ہے وہ نکاح کی کارروائی کو پوری چلاتا۔ ایک واقعہ ہے وہ نکاح خوانی پڑھائی جاتی اور بادشاہ نجاشی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہہ کر تحفتاً وہ اپنے مال میں سے نکال کر بولتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 سکے اپنے امہات المؤمنین کو، عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا وہ 400 درہم رہا ہے، 400 درہم۔ تو نجاشی کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 400 درہم دیتے ہیں، میں آپ کو 4000 حضور کی طرف سے میں 4000 درہم آپ کو دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے یعنی وہ حبشہ میں تھے، یعنی ڈسٹنس میرج آج بھی ہوتا ہے نا، ایک ملک میں وہ ہے ایک ملک میں یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس طرح سے ہوا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر وہیں سے آپ کے لیے پورا انتظام کیا گیا، اور تقریباً سن 6 یا 7 ہجری، 6 یا 7 ہجری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے 6-7 سال بعد آپ حبشہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچائی جاتی۔ اتنی دیر سے ہوتا نکاح، اتنے سارے سال، یعنی آپ بول سکتے ہیں قریب 8-9 سال، 8-9 سال کا عرصہ یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی کی زندگی گزاری۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جو ہے معاویہ بن ابی سفیان تو صالح ہوتے ہیں، ابو سفیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہوتے ہیں، نہیں سسرے ہوتے صالح ہوتے کیا ہوتے ہیں، مگر اپنی بہن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا۔ بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹ کر آ جاتی ہیں، مدینہ شریف میں آ جاتی ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری کو ابو سفیان یعنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ اب مکہ کو بچانے کے لیے، حالات خراب ہو گئے تھے، غلطیاں مشرکین مکہ کر دیے تھے، ابو سفیان کی صدارت میں معاہدہ توڑ دیے تھے، جب اندازہ ہوا کہ نہیں اب مسلمانوں کا لشکر ہماری طرف آ سکتا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، تو ابو سفیان ریکویسٹ کرنے کے لیے مدینہ آئے۔ سردار تھے مکہ کے، اس وقت سب سے بڑے تھے، ابو جہل مر چکا تھا، عتبہ مر چکا تھا، شیبہ مر چکا تھا، ابو لہب مر چکا تھا، سب مر گئے، اب سب سے بڑا سردار صرف ابو سفیان ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے بات چیت کے غرض سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میری بیٹی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جی، ان کے جو ہے گھر میں، تو میرے کو تو پرابلم نہیں ہوگی، تو یہ اپنے جو ہے بیٹی کے گھر کو پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو حضور جو ہے جب دروازہ کھولا جاتا، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس سوال بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہے، نہیں سوال سے پہلے وہ ابو سفیان گھر کے اندر آتے اور بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر بچھا ہوا رہتا تو وہ آ کے بیٹھ جاتے، ام حبیبہ جو بیٹی ہے وہ آ کر ابو سفیان کو، اپنے ابا کو جو ہے بستر پہ سے اٹھا دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مشرک نجس ہے، اور یہ وہ بستر ہے جہاں پر رسول اللہ آرام کرتے اور یہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی، یہ پاک مقام ہے، آپ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور اپنا بستر وہاں پر لپیٹ دیتے، اس کے بعد بولتے کہ آپ زمین پہ بیٹھو آپ، اور سوال بھیجتے کہ میرے ابا آئے ہیں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے۔ بہرحال اس طرح کے واقعات ہے، اس طرح کے واقعات ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئے۔ بہرحال آپ کی بڑی قربانی رہی اسلام کے لیے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، ان کا انتقال 44 ہجری کو ہوا، 44 ہجری 44 ہجری کو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، زوج النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں انہا قالت کہ انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غیر فریضۃ، جب کبھی کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے دن میں 12 رکعت اضافہ سنت نفل
12 رکعت نوافل پڑھتا ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ نمازیں 12 رکعت پڑھتا ہے، غیر فریضۃ فرض نہیں، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی بندہ فرض کے علاوہ 12 رکعت نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، او الا بنی لہ بیت فی الجنہ، یا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث ہے